بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی 76ویں کتاب کتاب الطب، اس کا 4واں باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ باب الدواء بالعسل، شہد سے علاج۔ شہد سے علاج سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت 3 حدیثیں لے کر آئے۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام کو شہد مرغوب تھا، پسندیدہ غذا تھی۔ آپ علیہ السلام ایک باکمال انسان اور صحت سے بھرپور عمدہ ذوق اللہ نے ہر نبی کو اور خصوصیت کے ساتھ آپ کو عطا فرمایا، تو آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں سے العسل کا ہونا بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو حدیث جابر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بطور علاج کے بھی بیان فرمایا، جو انسان کی زندگی میں بہت ہی نمایاں رول ادا کرتی ہے، جسے دنیا بھر میں لوگ شہد کو بطور علاج کے استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو ایک اصول کے طور پر بیان فرمایا۔ تیسری حدیث مبارکہ ایسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ایک خاص مرض کے اعتبار سے۔ اس کی وضاحت کیا ہے ابھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو تیسری حدیث مبارکہ ہے اس باب کے تحت، حدیث سنیے گا۔ قال الامام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه يعني الرابعة فقال فعلت، ثم أتاه يعني بعد الثالثة فقال فعلت، فقال يعني صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فسقاه في الرابعة فبرأ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق جو بات بیان فرمائے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بھلے ہی اس باب کی تیسری حدیث ہے، لیکن آگے مستقل ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ باب دواء المبطون، باب دواء المبطون، یعنی اس باب یہ جو کتاب الطب ہے، کتاب الطب کی دیکھیں آپ تقریباً 24واں باب، باب دواء المبطون۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے اور باب بھی اسی حدیث کے موافق قائم کیا۔ المبطون یعنی دست لگ جانا، اسہال ہونا، اسے لوز موشن کہتے ہیں المبطون۔ تو باب دواء المبطون، اسہال کا علاج، اس باب کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ وہاں تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم کر لیں گے انشاءاللہ، وہاں بس باب سے مناسبت کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس سند سے لائے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ عیاش ابن الولید القطان ابو الولید البصری، 226 ہجری میں وفات ہے، 10واں طبقہ ہے ابن حجر کے پاس، اور کتب ستہ میں سے صرف امام بخاری، امام ابو داود اور امام نسائی، یہی 3 اصحاب علم نے ان سے روایت لائے ہیں، یعنی صحیح مسلم، سنن ترمذی اور سنن ماجہ میں ان کی مرویات نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا، ابو حاتم الرازی اور ابن حبان البسطی نے آپ کو ثقہ کہا، ابو داؤد رحمہ اللہ نے صدوق کہا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے زہرۃ المتعلمین کے حوالے سے لکھا تہذیب التہذیب میں کہ روا عنہ البخاری 23 حدیثا،
ان سے امام بخاری نے 23 حدیثیں لائی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری میں عیاش ابن الولید کی جو مرویات ہیں، جیسے کہ ابن حجر نے کہا کہ 23 احادیث، 23 جگہ پر نہیں، 23 احادیث، سمجھ رہے ہیں آپ جی۔ تو اور عیاش ابن الولید جن سے روایت کر رہے ہیں عبد الاعلی یعنی عبد الاعلی، آپ صحیح بخاری میں عبد الاعلی یعنی عیاش ابن الولید عن عبد الاعلی بکثرت دیکھیں گے آپ، کتاب الصلاح میں، پھر اس کے بعد کتاب البیوع وغیرہ میں بکثرت، اس سے پہلے تو کئی مرتبہ ان کا نام گزر چکا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عیاش بن ولید عن عبد الاعلی۔ دیگر سے بھی آپ کی مرویات ہیں، لیکن خاص طور پر ان کی مرویات جو ہے ان سے بہت روایت کرتے ہیں۔ عبد الاعلی ابن محمد القرشی البصری، ابو محمد، ابو حمام ان کا لقب تھا، لیکن یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مجھے کوئی ابو حمام بلائے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو روات میں مل جاتی ہیں۔ 180 پر 9 ہجری ان کا سن وفات ہے، 8واں طبقہ ہے، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان کے بارے میں کہا ثقۃ۔ یحییٰ ابن معین، ابو زرع الرازی، احمد ابن عبداللہ العجلی، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو حاتم الرازی نے صالح الحدیث کہا، امام نسائی رحمہ اللہ نے لیس بہ بأس کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک بات ان کے بارے میں یہ کہی کہ کان یرا القدر، تقدیر سے متعلق جو معبد الجوہنی کا جو نقطہ نظر ہے بصرہ کا جو شخص تھا، تو وہ موقف آپ رکھتے تھے، کان یرا القدر۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک زائد بات یہ کہی الثقات میں کہ کان متقنا فی الحدیث قدریا غیر داعیۃ الیہ، قدریا غیر داعیۃ الیہ۔ ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، معروف ہے ان کی کتاب ہے تاریخ، کہ حدثنا عبید اللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر بہت معروف شخصیت، نام گزر چکا ہے ان کا۔ حدثنا عبید اللہ ابن عمر قال حدثنا عبد الاعلی قال فرغت من حاجتی من سعید یعنی ابن ابی عروبہ قبل الطاعون۔ ایک قابل غور بات ہے، بہت ہی اہم چیز جو اس سند میں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ابن ابی خیثمہ ان کی جو کتاب ہے تاریخ، اس کا ایک حصہ میرے پاس موجود ہے، ایک حصہ مطبوع جو صرف کوفہ کی روات سے متعلق ہے، عفواً اہل مکہ کی روات سے متعلق ہے۔ ان کی تاریخ کی کتاب بہت معروف، بہت مشہور، الشاملہ میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عمر نے مجھے بیان کیا کہ انہوں نے عبد الاعلی ابن عبد الاعلی سے سنا۔ عبد الاعلی ابن عبد الاعلی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن ابی عروبہ سے جو علم حاصل کیا، جو میں نے ان سے روایات لی ہیں، وہ طاعون کا جو مرض، جو وبا عام ہوئی تھی اس تاریخ سے پہلے۔ گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ سعید ابن ابی عروبہ جو اس سند میں عبد الاعلی کے استاذ ہیں، وہ مختلطین میں سے شمار ہوتے ہیں، اور ان کے اختلاط کا دور بہت لمبا ہے، کم و بیش 10 سال کے قریب ان کے اختلاط کا دور، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ سعید ابن ابی عروبہ سے متعلق۔ تو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان پر جو اختلاط کا عارضہ لاحق ہوا تھا، میں اس سے پہلے ہی ان کے پاس سے مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہوں، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں لیا ان سے۔ عبد الاعلی ابن عبد الاعلی کہتے ہیں کہ جس دن سلیمان التیمی کا انتقال ہوا، وہیں سے ہماری نشاندہی ہو گئی تھی کہ ان پر کیا ہونے والا ہے۔ سلیمان التیمی کا انتقال بہت پہلے ہوا، 130 ہجری کے آس پاس یا اس سے پہلے ہی۔ کہتے ہیں کہ 130 ہجری کے عفواً 136 ہجری کے آس پاس، کہ تبھی سے ہم کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر کچھ عارضہ لاحق ہو رہا ہے۔ ان پر سعید ابن ابی عروبہ پر، بہت بڑی شخصیت ہے وہ۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبد الاعلی ابن عبد الاعلی، دیکھیے غور کیجیے، صحیح بخاری کی روات سے متعلق کلام کرنے میں ہمارا کوئی کام ہے؟ امت کا اتفاق ہے، لیکن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے علمی اعتبار سے کہ اس میں کیا وہ خوبی ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کس بنیاد پر علماء نے اس کو تسلیم کیا، بحیثیت طالب علم ہم جانیں اور ہم بھی بصیرت کی روشنی میں اس سے واقف ہوں۔ بتا سے ہو گیا آپ کو؟
تو عبد الاعلی ابن عبد الاعلی سعید ابن ابی عروبہ سے اختلاط سے پہلے ہی سماع کیا ہے. یہ بات بتانا مقصود ہے اس روایت سے. ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن نمیر اور ابن وضاح وغیرہ کے حوالے سے ابن خلفون کا قول نقل کیا ہے کہ یقال انه سمع من سعید ابن ابی عروبہ قبل اختلاطه وهو ثقة. یعنی عبد الاعلی ابن عبد الاعلی سعید ابن ابی عروبہ سے اختلاط سے پہلے ہی سماع کیا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. چلیے ابھی سعید ابن ابی عروبہ سے متعلق میں آپ کو تفصیلی معلومات لکھواؤں گا انشاءاللہ. عبد الاعلی ابن عبد الاعلی کے جو استاذ ہیں سعید ابن ابی عروبہ، سعید ابن ابی عروبہ، سعید ان کے والد ابو عروبہ کنیت سے مشہور ہیں. ان کے والد کا نام ہے مہران. سعید ابن ابی عروبہ یعنی مہران. ابو عروبہ ان کا نام کیا ہے؟ مہران العدوی ابو النضر الیشکری مولاہم البصری. 156 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. مکثرین میں سے ہیں، بکثرت روایات ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں جو علی بن المدینی کا معروف قول ہے نا، جو 6 روایات سے متعلق، جو ملتقى الاسانید جن کو کہتے ہیں، ساری مرویات جن سے ہو کر کے آگے نکلتی ہیں، تو اس کے بعد پھر 6 کے نام لیے نا انہوں نے، 6 کے نہیں 12 کے. ان میں سعید بن ابی عروبہ کا بھی نام ہے. سعید بن ابی عروبہ 6ویں طبقے کے ہیں. اخرجہ الجماعہ. 6واں طبقہ یعنی الذین عاصروا صغار التابعین. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ثقۃ حافظ لہ تصانیف کثیر التدلیس واختلط وکان من اثبت الناس فی قتادہ. کتنی باتیں آ گئی دیکھیں. ثقۃ حافظ لہ تصانیف. اہل علم کہتے ہیں کہ علماء اسلام کون؟ صحابہ، تابعین وغیرہ میں. تو علماء اسلام میں جو تصنیفی کام ہوا ہے نا، ان میں جو اولین طبقہ ہے جنہوں نے قلم اٹھایا، مستقل تصنیفی کام کیا، ان میں سعید ابن ابی عروبہ بھی ہیں، جو بصرہ میں آغاز کیا تصنیف و تالیف کا. کہا کہ لہو تصانیف لیکن کثیر التدلیس. ایسے کئی ایک اصحاب علم کے نام ابو الحجاج المزی اور ابن حجر نے تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب میں، ابو الحجاج المزی نے تہذیب الکمال میں اور ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اس درجے کے اس قدر بڑی تعداد میں اہل علم کے نام لکھے ہیں کہ کن کن سے یہ روایت کرتے ہیں اور ان کا سماع ثابت نہیں ہے، لقاء ثابت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان سے سماع ہی ثابت نہیں ہے لیکن وہ ان سے روایت کرتے ہیں. تو کثیر التدلیس، جب بات آئے گی جس روایت سے متعلق، وہاں اس کی نشاندہی ہوگی. کثیر التدلیس واختلط وکان من اثبت الناس فی قتادہ. ایک تو ابھی کیا پڑھایا گیا آپ کو؟ عبد الاعلی بن عبد الاعلی ان سے روایت کب کیا؟ اختلاط سے پہلے. اور اس سند میں سعید بن ابی عروبہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ قتادہ سے. کہا کہ وکان من اثبت الناس فی قتادہ. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ جو روایات کو انتخاب کر کے جو احادیث لاتے ہیں، کس قدر گہرائی ہوتی ہے وہ دیکھیں آپ. سمجھ گئے اس بات کو؟ جی آگے دیکھیں. یحییٰ بن معین، ابو زرع الرازی، امام نسائی، احمد ابن عدی الکامل میں، احمد ابن عبداللہ العجلی معرفت الثقات میں، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے. ابو حاتم الرازی، ان کا جو حفظ و اتقان ہے وہ دیکھیں آپ. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لم یکن لسعید بن عروبہ کتاب انما كان يحفظ ذلك كله. کہ سعید بن ابی عروبہ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ کتاب دیکھ کر کے وہ سناتے ہوں، بلکہ وہ انما يحفظ ذلك كله، جو کچھ بھی ہے ان کی محفوظات، کسی سے سماع کرنا اور یاد کر لینا، کسی سے سماع کر کے اس کو لکھ لینا، یا کسی سے املا کرواتے ہوئے لکھ لینا، کسی محدث سے سن کر کے لکھنا اور اس سے سنانا کسی کو، یہ نہیں تھا ان کا معاملہ. وزعموا ان سعيدا قال لم اكتب الا تفسير قتادة وذلك ان ابا معشر
کتبہ الی ان اکتبہ، کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ صرف قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے صرف تفسیر لکھا کرتے تھے کسی کے مطالبے پر۔ میں نے ایک چیز نوٹ کیا، واللہ اعلم، جو میں جو روات سے متعلق شروع سے پڑھتے آ رہا ہوں، کہ مختلطین کی جو طائفہ ہے، یعنی محدثین کا وہ طائفہ جو مختلطین میں معدود ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، ان میں بیشتر، سب نے بیشتر، اکثر وہ اہل علم ہیں جو یعنی حفاظ حدیث، وہ نہیں ہیں جو کتاب دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جب کتاب ان سے فوت ہو گئی تو پھر عارضہ لاحق ہو گیا، کیونکہ حفظ و اتقان میں وہ مضبوط نہیں تھے، یا تو یہ وجہ، یا یہ وجہ ہے کہ سرے سے ان کے پاس کتاب نہیں، محض حافظہ، جو بڑھتی عمر کی وجہ سے ان پر اختلاط طاری ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک بنیادی وجہ ہے، بتا رہا ہوں، جو عارضہ لاحق ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، ان کو عارضہ لاحق نہیں ہوا، امام وکیع کو عارضہ لاحق نہیں ہوا، امام بخاری کو آخر تک میں عارضہ لاحق نہیں ہوا، لیکن مختلطین کی جو جماعت ہے ان میں یہ ایک چیز نمایاں ہے، جو حفظ و اتقان میں تھے، بڑھتی عمر میں ایسا ہوا ہے، یا حفظ و اتقان میں بہت تو نہیں تھے، کتاب پر دار و مدار تھا، یہ وجہ ہے۔ سمجھ گیا آپ اس بات کو؟ جی۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ ایک بات ہے کہ قتادہ بن دعامہ سدوسی سے جو تعلق رہا ہے، آنے والی سند میں آنے والے راوی جو ہے ان کے بارے میں دیکھیے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں، اثبت الناس فی قتادہ سعید بن ابی عروبہ، ہشام الدستوائی وشعبہ۔ قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ سے روایت کرنے والوں میں المثبتین کون کون ہیں؟ کہا کہ سعید بن ابی عروبہ، ہشام ابو عبداللہ دستوائی، اور شعبہ بن الحجاج ابو بسطام البصریون کلہم رحمہم اللہ اجمعین۔ یحییٰ بن معین نے یہاں تک کہا کہ فمن حدثک من ہؤلاء الثلاثہ بحدیث عن قتادہ فلا تبالی الا تسمعہ من غیرہ۔ بات واضح ہے؟ جی۔ ایک قابل غور بات جو ابھی میں آپ کو بتایا نا، باب دواء المبطون، جو 24واں باب ہے، اس جگہ پر امام بخاری نے اسی حدیث کو لائے ہیں کچھ الفاظ بدل کے، اور سند بھی بدل کر ہے۔ سعید بن ابو عروبہ سے تو آگے کی سند وہی ہے، لیکن سعید بن ابو عروبہ کے جو پہلے کی والی سند ہے، جو سعید بن ابو عروبہ کے جو تلمیذ ہیں، یہاں کون ہیں؟ عبد الاعلی بن عبد الاعلی، اور ان کی تلمیذ کون ہیں؟ عیاش بن الولید۔ لیکن وہاں کون ہیں؟ وہاں سعید بن ابو عروبہ سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں۔ گویا عبد الاعلی ابن عبد الاعلی کی متابعت کون کر رہے ہیں؟ شعبہ۔ ایک تو خود عبد الاعلی ابن عبد الاعلی اختلاف سے پہلے سما کیا ہے، اور وہ ثقہ راوی ہیں۔ مزید متابعت کس نے کی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ تقویت کیسے پہنچاتے ہیں، کہ شعبہ۔ تو یحییٰ بن معین نے کہا رحمہ اللہ کہ فمن حدثک، یعنی اذا حدثک من هؤلاء الثلاثه بحدیث عن قتادہ فلا تبالی ان لم تسمعه من غیری۔ کتنی بڑی بات ہے، واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی۔ ابو داؤد الطیالسی وہ کہتے ہیں کہ کان سعید بن ابی عروبہ احفظ اصحاب قتادہ، قتادہ ابن دعامہ سدوسی کے تلامذہ میں احفظ من اصحاب قتادہ۔ یہ سب جو اقوال میں آپ کو بتا رہا ہوں، کن کن کے؟ امام احمد بن حنبل کے، یحییٰ بن معین اور ابو داؤد الطیالسی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی کے اخص تلامذہ میں سے ہیں۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کان اعلم الناس بحدیث قتادہ، کان اعلم الناس بحدیث قتادہ۔ جہاں تک مسئلہ ان کے اختلاط کا ہے، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ابو حاتم ابن حبان، حافظ ابن حبان المجروحین میں ان سے متعلق لکھتے ہیں کہ کان سمع عفن الثقات میں کان سماع شعیب بن اسحاق منہ سنة 44 و100 قبل ان يختلط بسنة۔ شعیب ابن اسحاق کا سعید ابن ابو عروبہ سے جو سما ہوا ہے وہ اختلاط سے 1 سال پہلے، کس سال؟ 144 ہجری کو، یعنی گویا کہ 145 ہجری میں ان پر اختلاط کا عارضہ لاحق ہوا۔
وہ ایک تاریخ معلوم ہو رہی ہے. محدثین کے پاس سبحان اللہ العظیم یعنی نقطہ کہ کس وقت عارضہ لاحق ہوا، کب تک رہا، عارضہ لاحق ہونے سے پہلے کون کون سنے، آخر میں کس نے سنا، اختلاف طاری ہونے کے بعد یا جو ذوف طاری ہونے کے بعد کون سنے. یہ سبحان اللہ بالکل باریکی کے ساتھ گویا کہ الگ الگ فیل بنی ہوئی ہے، الگ الگ مرویات ہیں. یعنی ایک تعجب خیز بات ہے، یہ عجوبہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے ہیں تو حدیث رسول کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی باریک بینی عطا کی. بات ایک راوی سے متعلق نہیں، کتب ستہ کے آپ روات اٹھا کے دیکھ لیجیے. آپ جو کتب ستہ سے باہر کے روات ہیں ان روات کو اجزا کر لیجیے آپ، یعنی کس قدر انبار ہے آپ اندازہ لگائیے. اللہ اکبر، غور کیجیے آپ. دیکھیے قال ابو حاتم یعنی ابو حاتم الرازی سعید بن ابی عروبہ قبل ان یختلط ثقۃ، کہ اختلاف سے پہلے ان کا درجہ کیا ہے؟ ثقہ ہے. امام وقی رحمہ اللہ کہتے ہیں كنا ندخل على سعید بن ابی عروبہ فنسمع فما كان من صحیح حدیثه اخذناه وما لم يكن صحیحا طرحناه. یعنی یہ معیار یعنی اختلاف سے پہلے اور اختلاف کے بعد والی بات. محمد بن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں كان ثقة كثير الحديث ثم اختلط في آخر عمره. اسی لیے حافظ بن حبان رحمہ اللہ نے بہت مفصل کلام کیا اور کہا ولا يحتج الا بما روى عند القدماء قبل الاختلاط مثل یزید بن زریع یزید بن البصری معروف وابن المبارک ويعتبر برواية المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها. البتہ اختلاط کے بعد جن حضرات نے ان سے سنا ہے ان کی روایات کو یعنی متابعت کے طور پر یا کچھ شواہد کے طور پر یا کچھ زائد لفظ یا طرق کو جمع کرنے کے لیے اس کے متعدد فائدے ہوتے ہیں. الاعتبار ایک خاص اصطلاح ہے محدثین کے پاس، اس نقطہ نظر سے ان روایت کو سامنے رکھا جائے گا، احتجاج کے لیے نہیں. اچھی طرح بات واضح ہوگی جی. امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں من سمع منہ بعد الاختلاف فلیس بشیء، یہ حکم ہے محدثین کا. ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں من سمع منہ سنۃ 42 فهو صحیح السماع، جو 42 ہجری کے سے پہلے ان سے سماع کیے ہوں تو ان کا سماع صحیح ہے. یعنی گویا کہ مقصود یہ ہے کہ 45 ہجری میں جو ان کا عارضہ لاحق ہوا وہ کم و بیش 42 ہجری کے آس پاس سے شروع ہو چکا تھا دھیرے دھیرے پھر ہوتے ہوتے 45 ہجری کے آس پاس میں ان کا عارضہ بہت قوی ہو گیا. 156 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. 10 سال 9 سال 8 سال کے آس پاس ان پر یہ عارضہ لائق تھا. اچھی طرح بات ہو گیا الحمدللہ جی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی ان کے بارے میں کہ کان یقول بالقدر ویکتمہ، اسی لیے احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ کان لا يدعو الیہ. ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں بہت مفصل لکھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ کلام سناؤں. وہ کہتے ہیں کہ سعید من ثقات المسلمین وله اصناف کثیرہ وحدث عنه الائمہ ومن سمع منه قبل الاختلاط فإن ذلك صحیح حجہ ومن سمع منه بعد الاختلاط لا يعتمد علیہ وارواهم عنه عبد الاعلی. اچھی طرح بات واضح ہو گئی جی. یہ قول بہت مفصل قول ہے. ان کے جو استاذ ہیں قتادہ ابن دعامہ السدوسی جو فضیلت اول والوں کو اس سال جو میں کتاب الایمان پڑھا رہا ہوں اس میں کتاب الایمان میں ایک باب ہے باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حدیث نمبر 13. اس میں جو سند ہے مسدد ابن مسرحد، یحییٰ ابن سعید القطان، شعبہ بن الحجاج اور وہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی سے. قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے متعلق میں نے مفصل گفتگو کر چکا ہوں الحمدللہ. آپ ان حضرات سے لے کر کے معلوم کر لیں کیونکہ یہ مکثرین میں سے نام بکثرت آتا رہے گا قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے متعلق، ٹھیک ہے.
اور ان کے جو استاذ ہیں قتادہ ابن دعامہ السدوسی کے اس سند میں ابو المتوکل الناجی، یہ جو گزشتہ سال جو فضیلت اول میں تھے، وہ 4 ساتھی تھے فضیلت اول میں گزشتہ سال، تو ان کو جب میں کتاب الاجارہ پڑھایا تھا گزشتہ سال والوں کو، ان سے پوچھ لیجیے آپ لوگ، کتاب الاجارہ اس میں جو باب تھا نا، باب ما یعطى فی الرقیہ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر ہے 2276، اس میں جو یعنی روات تھے تقریباً سب کنیہ سے مشہور تھے، ابو النعمان اور ان کے استاذ الوضاح ابن عبداللہ الاشکری یعنی ابو عوانہ، ان کے استاذ ابو بشر اور ان کے استاذ ابو المتوکل الناجی، اس میں آپ جو ہے دیکھ لیجئے مفصل لکھوا چکا ہوں ان کے بارے میں، ان سے رابطہ کیجئے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ چلیے، ان کے استاذ صحابی رسول ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حدیث مبارکہ پہ غور کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عجمی ہیں، اہل ہند میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ہم لوگ عربی زبان کو اردو زبان میں ڈھال کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عطا کے معنی آنا، اس کا جب ہم کسی کی طرف نسبت دیتے ہیں مفعول کی طرف، تو مفعول کی سے جوڑنے کے لیے جو الی حرف جر آتا ہے اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اتیت الی المسجد، اتیت الی الاستاذ، اتیت الی امی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ الی کے بغیر اتیت امی، اتیت المسجد، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتی الی النبی، نہیں بات واضح ہو گیا آپ کو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ ان رجلا اتی النبی، صحیح بخاری میں یہ جو حدیث آگے آنے والی ہے اس میں اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ اخی والی جو بات ہے نا، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخی یشتکی بطنہ، ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی اپنے پیٹ کی تکلیف بیان کر رہے ہیں، یعنی انہیں اسہال کی شکایت ہے۔ اور ان رجلا، وہ کون شخص ہیں، اور یہ کہنا کہ اخی میرے بھائی کو ایسی شکایت ہے، ان کے بھائی کون ہیں؟ اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا لم اقف علی اسم واحد منہما، وہ صاحب کون ہیں، ان کے بھائی کون ہیں، ان دونوں میں سے کسی کے بھی نام سے میں واقف نہیں ہو سکا ہوں۔ جن صحابہ کے نام ملے ہیں وہ خود بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اس طرح کی اگر ہم شمار کرنے لگیں تو صحابہ کی تعداد بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ابو زرع الرازی وغیرہ نے کہا رحمہ اللہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ صاحب آئے اور ان کے بھائی سے متعلق انہوں نے شکایت کی، اور کیا کہا انہوں نے؟ اخی یشتکی بطنہ، یعنی میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب دواء المبطون، المبطون یعنی اسہال، اس سے متعلق اس باب سے متعلق بھی اس حدیث کو لائے ہیں، لیکن اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہاں الفاظ ہیں یشتکی بطنہ، یشتکی بطنہ، اور جو باب دواء المبطون 24واں جو باب ہے کتاب الطب کا، اس میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں استطلق بطنہ، مطلق، طلق مانے کھل جانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ استطلق بطنہ یعنی استفعل، طلب الفعل، استطلق بطنہ مطلب یہ کہ یعنی ان کو اسہال ہو چکا ہے، بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہ معنی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الطب میں، اور اس میں یہ الفاظ ہیں عریب بطنہ، عریب، ہاں عریب ای فسد، عریب یعنی فسد، تو بہرحال الفاظ الگ الگ ہیں، اشتکا بطنہ، استطلق بطنہ، عریب بطنہ، سب کے معنی یہی ہیں، یعنی کثر خروج ما فی، پیٹ میں جو فاسد مادہ ہے وہ مسلسل ایک دم ایک ساتھ نکل رہا ہے،
جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. مقصود یہ ہے کہ اسہال یعنی دست لگنا، اسہال ہونا، لوز موشن ہونا، یہ سب ایک ہی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اسقہ عسلا، اسقہ عسلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبوت کے وقت 40 سال کی عمر، اور احکام مسائل لوگوں سے میل جول احکام اور جو ہے اس فراغ کے ساتھ دین سے متعلق جو تبلیغ ہوتی رہی پوری تفصیل کے ساتھ، وہ مدینے میں 50 سال کی عمر خود اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینے کی زندگی کو اگر آپ بڑھاتے جائیں تو 50 سے 55 60 قریب ہو رہی. 53 سال کی عمر میں تو مدینہ گئے آپ، 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا آپ کا. یعنی مدینے میں خود رسول اللہ کی عمر علیہ السلام 55 60 کے قریب ہو رہی ہے جب اس طرح کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آپ خود دنیاوی اعتبار سے عام انسان کی طرح ایک اچھے تجربے کار انسان، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لیکن ان سب سے بڑھ کر کے آپ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر شریعت نازل کی، آپ پر احکام جاری کی، آپ علیہ السلام کو سبھی مسائل کی طرح طب سے بھی متعلق بتایا گیا. تو الطب النبوی کا مقام اور مرتبہ عام طب سے نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں اس سے. آگے بتاؤں گا میں آپ کو ابن القیم کے الفاظ میں رحمہ اللہ. تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اسقہ عسلا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس مرض کو آپ نے جانچا اور اس مرض کے موافق اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسقہ عسلا. وہ گئے جا کر کے عسل پلایا ان کو، شہد پلایا ان کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی شہد کی مکھی کے ذریعے سے. دیکھیے شہد کی مکھی یعنی متعدد نباتات، ایک سے نہیں، ایک درخت سے نہیں، متعدد، غور کیجیے آپ، متعدد نباتات سے وہ رس چوستی ہے وہ مکھی، اور اس کے لیے فاصلہ طے کرتی ہے اور نہایت عمدگی سے. بات ایسی نہیں کہ شہد کی مکھی جا کے چوس لے رہی ہے. اللہ نے کہا فسلکی سبل ربک ذلولا، فسلکی سلکا کے معنی چلے جانا چلے جانا چلے جانا، فسلکی سبل ربک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی میں اللہ نے بات ڈالی ہے. مطلب اس کو چھوٹی بات نہ سمجھی جائے. اللہ نے شہد کی مکھی میں اس بات کو رکھا اور وہ مختلف نباتات کی طرف جاتی ہے. نباتات کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے خلق کیا، مکھی کو اللہ نے خلق کیا، اس کی رہنمائی اللہ نے کر رہے ہیں، اور اسے کیا لینا چاہیے، کیا جمع کرنا چاہیے، اس کے پیچھے جو محنت اور جو قانون الہی ہے آپ اس پہ غور کیجئے، پھر اس شہد پہ بات کیجئے. آپ کتنی بڑی بات بن جاتی ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو ایک سورہ ہے نا قرآن مجید میں، سورۃ النحل، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی مخلوق کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ جتنی نعمتوں کا ذکر اس سورہ میں اللہ نے کیا قرآن مجید کی کسی اور سورت میں اتنا نہیں کیا. اللہ نے سورۃ النحل میں اتنی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، اتنی مخلوقات کا اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن اس کا نام رکھا النحل. اور یہ ہمارا موقف ہے کہ اسماء السور توقیفیہ، سورتوں کے نام توقیفی ہیں. اب مجھے بتانا کیا ہے آپ کو، اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا نام النحل کیوں رکھا گیا، وہ اس وجہ سے کہ اس کے کردار کی وجہ سے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو مزاج رکھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق جو اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے، وہ اللہ کی ایک نعمت ایک درخت سے نہیں متعدد نعمتوں سے ہوتی ہوئی آتی ہے. تو گویا کہ کئی ایک نعمتوں کا وہ سمیٹ کر ایک قطرہ شہد کی شکل میں پیش کرتی. تو کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا کردار کون ہے؟ النحلہ. وَإِن تَعُدُّوا متعدد درختوں سے نباتات سے وہ جو ہے مطلب اکٹھا کرتی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک چھوٹی مکھی کا کردار دیکھو، النحل. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو متعدد نباتیات کا وہ رس اور نچوڑ ہوتا ہے، تو اس انسان کے مرض کے کافور کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے کہا اسقہ عسلا. بات واضح ہے. وہ گئے پلایا ان کو. ثم اتاہ الثانیۃ، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ابھی بھی شفایاب نہیں ہوئے ہیں، یہ معنی اس کا. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام اسقہ عسلا ثم اتاہ الثالثۃ، کیا مطلب؟
کیا مطلب؟ یعنی فسقاہ، پلایا ان کو، فلم یبرا، پھر بھی وہ ان کا مرض دور نہیں ہوا، شفا یابی نہیں ہوئی، تو آئے وہ، ثم اتاہ الی الرسول علیہ السلام فقال، یہ تفصیل آتا اس میں، تو کہا اسقی عسلا عسلا، ثم اتاہ فقال فعلت، اے اللہ کے رسول میں نے تیسری مرتبہ بھی یہ کام انجام دیا ہے، یعنی سقیتہ فلم یبرا، میں نے ابھی تیسری مرتبہ بھی ان کو پلایا، پھر بھی ان کو شفا نہیں ہوئی ہے۔ کتاب الطب میں آگے جو حدیث آ رہی ہے باب الدواء المبطون، اس کے الفاظ ہیں انی سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا، اے اللہ کے رسول ان کا اسہال بڑھ ہی جا رہا ہے، ابھی بھی شفا یابی نہیں، شفا یابی تو دور کی بات، فلم یزدہ الا استطلاقا، یہ المبطون اسہال کا اضافہ ہوا ہے، شہد کے اندر بھی گرمی ہے، یہ جو مرض ہے اس مرض کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے شہد کھانے کے لیے حکم دیا۔ اچھی طرح بات واضح ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام صدق اللہ، صدق اللہ، کیا مطلب صدق اللہ؟ صدق اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نہیں فی شفاء للناس، سورۃ النحل میں اللہ نے کہا نا فی شفاء للناس، شہد میں شفا ہے، اللہ کی بات تو سچ ہے، لیکن وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا نہیں، خطا کی، خطا کی، مقصود کیا ہے؟ کذب کہا اللہ کے رسول نے، صدق اللہ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اللہ نے تو سچ کہا ہے، فی شفاء للناس، بات اٹل ہے، لیکن تمہارے بھائی کو 3 مرتبہ پلانے پر بھی جو بات نہیں ہوئی ہے، کہا کہ کذب بطن أخيك۔ علامہ ابو سلیمان حمد ابن محمد الخطابی رحمہ اللہ، معروف 388 سن وفات ہے، سب سے پہلے شارح ہیں وہ کتب ستہ کے، سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، صحیح بخاری کی شرح لکھی، متعدد کتابیں ہیں آپ کی، شان الدعاء آپ کی کتاب ہے، اعجاز القرآن آپ کی کتاب ہے، اور بھی متعدد کتابیں ہیں آپ کی کتاب ہے غریب الحدیث، پتہ ہے آپ کو؟ بہت عظیم محدث بھی ہیں آپ، بہت عظیم لغوی بھی ہیں آپ، غریب الحدیث 2 جلدوں میں نیچے ہیں یہاں پہ، لیکن نسخہ اچھا نہیں ہے وہ غریب الحدیث، اس میں آپ نے کذب کے تعلق سے بتایا کہ احادیث میں جو آتا نہیں کذب فلان کذب فلان، تو کہا کہ کذب کے معنی یہ نہیں ہے جس میں صدق سے انحراف والی بات آتی ہے، جھوٹ، یعنی الکذب الذی هو الانحراف عن الصدق، سچائی سے انحراف والی جو بات آتی ہے وہ مقصود نہیں ہے یہاں پہ، بات واضح ہے۔ والتعمد للزور، جھوٹ کہنے کے لیے، بناوٹی بات کے لیے جو آدمی گھڑ کے ایک بات کہتا ہے نا، وہ مقصود نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں پر مقصود ہے کسی بات کو یعنی کسی بات میں خطا کر جانا، جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کذب سمعی کذب بصری، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں نے ایسے سنا نا آپ کے بارے میں، کذب سمعک، میں تو ایسے دیکھ کے آیا نا، کذب بصرک، کذب بصرک، کیا مطلب؟ یعنی آپ کو دیکھنے میں غلطی ہوئی، آپ کو سننے میں غلطی ہوئی، آپ کا کان یا آپ کی سننے کی طاقت نے جھوٹ کہا، وہ مانا اس کا نہیں، خطا کرنا، غلطی کر جانا، تو کہا کہ کذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کے پیٹ کا نظام یہ ایسا ہے کہ ابھی اس کے لیے کام کرنا بہت بہت باقی ہے، یہ مانا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر مرض کی جو دوا ہوتی ہے، اس کا جو علاج ہوتا ہے ایک مدت تک کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ نے پہلی مرتبہ پلایا نہیں علاج ہوا نا، کیوں؟ مرض اتنا بڑا ہے، مزید پلاؤ، پھر بھی علاج نہیں ہوا، مقدار بڑھاؤ، علاج جاری رکھو، ابھی بھی علاج نہیں ہوا، پھر علاج جاری رکھو۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو آپ، آگے حدیث کے الفاظ دیکھو آپ، صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقہ عسلا، یعنی قال فی الرابعۃ، بتا دی آپ کو، قال فی الرابعۃ، یعنی 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول نے اس بات کو کہا کہ اسقہ عسلا، جائیے ابھی اس مقدار کو پوری کیجیے، اس مقدار کو پوری کیجیے جو مقدار ابھی باقی ہے۔ کہا فسقاہ فبرأ، 4تھی مرتبہ جب پلایا فبرأ باذن اللہ تعالی، پھر وہ شفا یاب ہو گئے۔
یعنی یہ کہ ایک مقدار پوری کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو آپ 3 دن کھائیے، ایک مرتبہ کھا لیا، ڈاکٹر کے پاس جا کے بولیں گے مجھے شفا ہی نہیں ہوئی مجھے. بھائی آپ کو 3 دن کی دوا دی گئی تھی نا، 3 دن کھائیے آپ. میں نے کہا نا 3 دن کے بعد آؤ. آپ ابھی آئے صبح میں، ایک مرتبہ کھانا کھایا، دوا کھائی اور ابھی آ گئے آپ. تو یہ مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے شفا رکھی، لیکن ہر مرض کا ایک مقدار ہوتا ہے نا، اس کی ایک مدت ہوتی ہے نا علاج کی. لیکن جب چوتھی مرتبہ پلائیں تو کہا کہ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ، تو ان کو شفا مل گئی. بعض لوگوں نے اس پہ یہ بات کی کہ پہلے ہی اسہال انسان کے اندر کی کمزوری ہے، گرمی سے ہوتا ہے، شہد پلانے کی وجہ سے جو مزید گرمی ہوتی ہے، مزید لم یزید الا استطلاقا، اسہال بڑھے گا ہی. اور یقیناً اسہال آغاز میں مزید بڑھے گا، جیسا ہوتا نہیں. بس ڈاکٹر کہتے ہی نہیں میں آپ کو دوا دیتا ہوں، ذرا سی تکلیف بڑھے گی آپ کی، ڈرنا نہیں، دھیرے دھیرے اچھا ہوگا، کہتے نہیں کہتے. تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام اس کے اصلا پتہ ہی آپ کو لم یزدہ الا استطلاقا، آپ کے حساب میں اضافہ ہوگا یا آغاز میں ہوگا، لیکن وہ جو فاسد مادہ ہے وہ تیزی سے جب نکلے گا پھر وہ شہد کام کرے گا اس پہ. پہلی مرتبہ جب کام کریں گے تو جو اندر کا فاسد مادہ وہ نکلے گا، دوسری مرتبہ پلائیں گے تو اور نکلے گا، تیسری مرتبہ پلائیں گے اور نکلے گا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ پلائیے آپ، اب پیٹ آپ کا خالی ہے، اب دوا کام کرے گی آپ کو. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، علاج بھی کرا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے اور علاج بھی کرا رہا ہے. ایک آدمی خوب میٹھا کھا رہا ہے اور شوگر کا علاج بھی کرا رہا ہے. یعنی پہلے آپ بچائیے اس چیز کو، دور کیجیے، پرہیز کیجیے، پھر آپ علاج کیجیے. یہی بات ہے اس میں جو بات ہے. اچھی طرح بات واضح ہے آپ کو. تو یہ ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد القسطلانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بات کہی ہے جسے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 415. اس میں آپ نے بہت عمدہ بات لکھی ہے. آپ نے کہا دیکھیے فاعتبار مقادیر الادویہ وکیفیاتها ومقدار قوت المرض والمریض من اکبر قواعد الطب. طب کا یہ اصول ہے کہ مرض کون سا ہے، کس نوعیت کا ہے، مریض کون ہے، کس نوعیت کا ہے. بخار بوڑھے کو بھی آتی ہے، نوجوان کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے. جو نوجوان بہت زیادہ صحت مند ہے اس کو بھی آتی ہے، جو بالکل بوڑھا ہے اس کو بھی آتی ہے. تو کیا اس مرض کے اعتبار سے ایک ہی دوا ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم کتنی مرتبہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس کو انجیکشن ڈال دو، بھائی انجیکشن کی ضرورت نہیں. وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا علاج کرنا چاہیے. من اکبر قواعد الطب، کہ مرض کو جاننا، مریض کو جاننا، دوا کی تشخیص کرنا، دوا کی مقدار بتانا کہ کتنی لینی چاہیے، کب تک لینی چاہیے. من اکبر قواعد الطب، یہ اصول ہے. بات واضح آپ کو. ابن القیم نے بہت ہی ایمان افروز بات کی. ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں، جو کتاب الطب کے نام پہ الگ سے علیحدہ کر کے تباہ کی گئی ہے. ابن القیم لکھتے ہیں وَلَيْسَ طِبُّهُ، غور کیجئے، پہلے غور کیجئے آپ، وَلَيْسَ طِبُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم كَطِبِّ الْأَطِبَّاء، عام طبیب، عام ڈاکٹروں کی ڈاکٹری نہیں ہے یہ. وَلَيْسَ طِبُّهُ كَطِبِّ الْأَطِبَّاء، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّ طِبَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم متيقن قطعی الہی مصادر عن الوحی ومشکات النبوہ وکمال العقل وطب غیرہ اکثرہ حدث وظنون وتجارب. اللہ کے رسول کی جو طب ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ وحی کی روشنی میں ہے. من مشکات النبوہ، نبوت سے ہے وہ، اور ایک ٹھوس اور حاذق انسان جو ہوتا ہے اس کی عقل کے بالکل موافق کہ وہ تسلیم کر کے رہ جائے اس بات کو، ان کی طرف سے.
جبکہ دیگر اطباء کا جو معاملہ ہے اکثر بحدث ضرور تجارب، جو پہلے تجربہ کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کی تشخیص پھر آگے بڑھائی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے وحی نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا، تشخیص کر دی گئی اور کہہ دیا گیا، یہ بات ہے. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ فتح الباری میں، فطب النبوہ لا يناسب الى الابدان، دیکھیں فطب النبوہ لا يناسب الا الابدان الطیبہ كما ان شفاء القرآن لا يناسب الا القلوب الطیبہ. قرآن میں شفا ہے لیکن ہدن للمتقین، ہدن للمتقین یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ القلوب الطیبہ. ویسے ہی طب النبوی شفا ہے کس کے لیے؟ الابدان الطیبہ. جس بدن میں فاسد مادہ زیادہ ہو اس فاسد مادے کو رکھتے ہوئے وہ علاج نہ کراتا ہے، اس کے لیے کام نہیں کرے گی وہ چیز. تو فاسد مادے کا علاج کرنے کے لیے طب نبوی کو سامنے رکھتے ہیں تو مکمل طور پر جو نسخہ بتایا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.